بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چاکلیٹ سے ڈھکے گھر پر بیٹھنے لگی، چاکلیٹ سے ڈھکے گھر پر بیٹھنے لگی۔ جنت کے پتے، ناول نگار نمرہ احمد، قسط نمبر 11، پارٹ نمبر 5۔ حیا کا جنجر بریڈ ہاؤس جنگر بریڈ ہاؤس تیار تھا۔ اس نے احتیاط سے ٹرے اٹھائی، گھر برقرار رہا۔ یہ اس کے 4.5 گھنٹے کی محنت کا ثمر تھا۔ کسی سالگرہ کی تقریب سے پہلے حیا سلامانک سکھ سے تیار نہ ہو، حیرت انگیز بات تھی، مگر آج اس کی تیاری وہ گھر ہی تھا۔ اسے اپنے رفع لیے ایپرن اور چہرے پر لگے دھبوں کی پرواہ نہیں تھی۔ اس کی ساری توجہ ٹرے میں سجے جنجر بریڈ ہاؤس پر تھی، اور وہ ڈی جے اور محتشم کے پیچھے چلتی کامن روم میں داخل ہوئی۔ وہاں فاصلے فاصلے پہ گول میزوں کے گرد کرسیوں کے پھول بنے تھے۔ درمیانی میز پہ گفٹس اور حیا حسین کا لایا ہوا کیک رکھا تھا۔ وہ 12 ممالک کے ایکسچینج اسٹوڈنٹس آ چکے تھے۔ وہ کوئی سرپرائز پارٹی نہ تھی، سو حسین بڑی میز کے پیچھے کھڑا ہنستا ہوا ٹالی کا گفٹ لینے کی کوشش کر رہا تھا، جسے ٹالی بار بار پیچھے کر رہی تھی۔ سرپرائز! حیا نے پکارا تو سب نے ادھر دیکھا۔ محتشم اور ڈی جے کے پیچھے وہ چوکھٹ پر کھڑی تھی، دونوں ہاتھوں میں اٹھائی ٹرے میں وہ فری ٹیل ہاؤس رکھا تھا، اور حیا کو پتہ تھا وہ ہنسل اور گریٹل کے جنجر بریڈ ہاؤس سے زیادہ خوبصورت تھا۔ واؤ! بے اختیار بہت سے لبوں سے ستائش نکلی۔ حیا، تم نے میرے لیے اتنا کیا؟ حسین بے حد متاثر ہوا تھا۔ اس نے مسکراتے ہوئے شانے اچکائے۔ وہ دروازے میں کھڑی تھی، دروازہ آدھ کھلا تھا اور سردی اندر آ رہی تھی۔ آؤ حیا، اسے میز پہ لے آؤ۔ محتشم بڑی میز سے گفٹس، کیک اور دوسری ڈشز کے درمیان چیزیں ہٹا کر جگہ بنانے لگا۔ سردی کی لہر دروازے سے اندر گھس رہی تھی۔ اس نے بائیں ہاتھ میں ٹرے پکڑے، دائیں ہاتھ سے دروازہ دھکیلنا چاہا۔ وہ بدقسمتی کا لمحہ تھا۔ دروازے کی ناب کو اس نے چھوا ہی تھا کہ دروازہ زور سے پورا کھلا اور کوئی تیزی سے اندر داخل ہوا۔ کھلتے دروازے نے اس کا بڑا ہاتھ پیچھے دھکیلا اور وہ توازن برقرار نہ رکھ سکی۔ بے اختیار ایک قدم پیچھے ہٹی اور تب ہی اس کے بائیں ہاتھ میں پکڑی ٹرے ٹیڑھی ہوئی۔ او نو! بہت سی دل توز چیخیں بلند ہوئیں، اور ان میں سے سب سے دل خراش چیخ اس کی اپنی تھی۔ الٹی ہوئی ٹرے اس کے ہاتھ میں رہ گئی۔ ہلکی سی ٹھڈ کی آواز کے ساتھ جنجر بریڈ ہاؤس زمین پر جا گرا۔ ہر دیوار ٹکڑوں میں بٹ گئی، بنٹیز اور جیلیز ادھر ادھر بکھر گئی۔ فرش پہ بریڈ، چاکلیٹ، کریم اور رنگ برنگی بنٹیوں کا ملبہ پڑا تھا، اور وہ سب سناٹے کے عالم میں پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھ رہے تھے۔ کتنے ہی پل وہ شاخ کے عالم میں وہ اسے ملبے کو دیکھے گئی، پھر اس کی پار نظر آتے جوگرز کو دیکھا اور اپنی ششدر نگاہیں اوپر اٹھائیں۔ وہ جہاں سکندر تھا، اور وہ اتنی ہی بے یقینی شاخ سے ملبے کو دیکھ رہا تھا۔ حیا کے دیکھنے پہ بے اختیار اس نے نفی میں سر ہلایا۔ حیا، آئی ایم سوری، میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا، مجھے نہیں پتا تھا کہ تم سامنے ہو۔ اوہ گاڈ! تاسف ملال کے مارے وہ کچھ کہہ نہیں پا رہا تھا۔ وہ جو پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی، ایک دم لب بھینچ گئی۔ اس کی آنکھوں میں تحریر کی جگہ غصے نے لے لی۔ خون کی سرخ لکیریں اس کی آنکھوں میں اترنے لگیں۔ وہ ایک دم جھکی، بریڈ کا ٹوٹا کریم میں لتھڑا ٹکڑا اٹھایا اور سیدھے ہوتے ہوئے پوری قوت سے جہاں کے منہ پہ دے مارا۔ وہ اس غیر متوقع حملے کے لیے تیار نہ تھا۔ کریم میں لتھڑا ٹکڑا اس کی گردن پہ لگا تو وہ بے اختیار 2 قدم پیچھے ہٹا۔ ٹکڑا اس کی شرٹ پر سے پھسلتا ہوا نیچے قدموں میں جا گرا۔ اس نے گردن پہ لگی کریم کو ہاتھ سے چھوا اور پھر انگلیوں کے پوروں کی بے یقینی سے دیکھا۔ حیا، میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا۔ وہ سرخ آنکھوں سے لب بھینچے جہاں کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے لب اتنی سختی سے بھینچ رکھے تھے کہ گردن کی رگیں ابھرنے لگی تھیں اور کن پٹی پہ نیلی لکیر نظر آ رہی تھی۔ وہ بالکل چپ کھڑی، گہرے گہرے
سانس لے رہی تھی، گہرے گہرے سانس لے رہی تھی۔ اور دوستو یہ والا پارٹ، یہ والا سین، یہ والی ایپیسوڈ کا یہیں پہ ختم۔ تب تک کے لیے ہمیں دیں اجازت، ہم آتے ہیں اگلی ویڈیو لے کر اگلے پارٹ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔